بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ فکریہ۔ کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو دیکھا تھا۔ ایک غیر مسلم خاتون 3 ایسی خواتین کا انٹرویو کر رہی تھی جنہیں اسلام قبول کیے ہوئے 10 سال سے زائد عرصہ ہو چکا تھا۔ دوران انٹرویو اس نے ایک بہت ہی اہم سوال یہ کیا: ہم نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ نو مسلم مساجد کی سطح تک تو پیدائشی مسلمانوں کے ساتھ گھل مل لیتے ہیں، لیکن کمیونٹی کی سطح پر ان سے کافی کتراتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں نہیں رکھتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان خواتین نے مل جل کر جو جواب دیا دل دہلا دینے والا تھا اور ہم سب کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، اور اس کی بہت گہری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کا اسلام باپ سے ملی میراث کی طرح ہے، لہذا انہیں اس کی قدر ہی نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی عیسائی تھا تو کوئی یہودی، 9 مسلموں میں سے کسی نے بھی آنکھیں بند کر کے اسلام قبول نہیں کیا۔ کم سے کم بھی 2 سال تک اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد جہاں مغرب میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کا پہلا مطالعہ قرآن مجید اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہوتا ہے۔ تیسرے کے مرحلے میں لوگ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ آخر وہ جماعت کیسی تھی جسے رسول پاک کی براہ راست محبت اور تعلیم میں اثر آئی۔ چنانچہ اسلام قبول کرنے والا 9 مسلم جب یہ دیکھتا ہے کہ جو اسلام ہم نے قرآن مجید، سیرت نبی اور سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیوں میں دیکھا ہے، وہ تو ان پیدائشی مسلمانوں میں دور دور تک نظر نہیں آتا، تو یہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اسلام پر زوال کیوں آیا ہوا ہے۔ 9 مسلموں میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری، میوزک اور فیشن انڈسٹری کے کیریئر کو اسلام پر قربان کیا ہے، کیونکہ ہم ان کے کلچر اور آمدنی دونوں کو حرام سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ پیدائشی مسلمان تو یہاں مغرب میں نائٹ کلبوں میں ناچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی 9 مسلم کا قرآن مجید سے متعلق انٹرویو کر سکتی ہیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ قرآن مجید کی کن کن مقامات اور تعلیمات نے دوران مطالعہ سب سے زیادہ متاثر کیا۔ یہاں تک کہ آپ کسی بھی موضوع پر ان سے سوال کریں گی کہ اس بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کہتا ہے۔ لیکن یہ انٹرویو آپ کسی عام پیدائشی مسلمان کا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے پوری زندگی میں کبھی قرآن کھول کر اس کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہوتا۔ اس کا تو آسان سا شارٹ کٹ ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو مولوی سے جا کر پوچھ لیتا ہے، خود دین سیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک پیدائشی مسلمان دوست نے مجھے یہ سمجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ اسلام میں چہرہ چھپانا ضروری نہیں، لہٰذا تم نقاب نہ کیا کرو۔ انٹرویو کرنے والی نے پوچھا کہ چہرہ چھپانا ضروری ہے؟ وہ بولیں، دیکھیے، اس سوال کا سورس ڈھونڈنا چاہیے۔ آپ جب اس کی تلاش میں نکلیں گی تو چلتے چلتے یا تو آپ لندن پہنچ جائیں گی یا تو واشنگٹن۔ مسلم معاشروں میں ایسے سوال مغرب نے انجیکٹ کیے ہیں۔ آپ کو یہ بات بالکل صاف نظر آ جائے گی کہ مسلم معاشرے میں اس طرح کے سوالات تب پیدا ہوئے جب کسی مغربی ملک نے ان پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح کے سوالات سے مسلم معاشروں کو تو کنفیوز کیا جا سکتا ہے، مگر ہم مغربی مسلمانوں کو نہیں۔ ہم چیزوں کا جائزہ سائنٹیفک بنیادوں پر لیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں سائنٹیفک بنیاد پر نقاب کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی ایک ایک تفصیل مل جاتی ہے کہ آپ دکھتے کیسے تھے۔ خلفائے راشدین اور بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے چہروں کی تفصیلات بھی دستیاب ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی شکل و صورت کیسی تھی، اس کا ڈیٹا ہمیں دستیاب ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ وہ چہرے چھپاتی تھیں۔ مرد صحابہ نے دیکھا نہیں اور خواتین صحابہ نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ جس چیز کو نقاب میں چھپانے کا حکم تھا اسے کتاب میں کیسے ظاہر کیا جا سکتا تھا۔ مگر بہت سی 9 مسلم خواتین بھی تو چہرہ نہیں چھپاتی، یہ ان کی اپنی خواہش ہے۔ ہم کسی کی پرسنل لائف میں دخل دینے کا حق نہیں رکھتے۔
ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ 9 مسلم لوگ ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرح حق کی تلاش میں نکلے اور اسلام تک پہنچے، سو ان کی کمٹمنٹ بھی کچھ اور ہی لیول کی ہے، اور ہم پیدائشی مسلمان تو واقعی باپ کی میراث پر اترا رہے ہیں، اپنی ذاتی دینی کمائی کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اسلام کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔